نیر مسعود کی کہانی۔ خالق آباد۔ کچھ دن ہوئے مجھے خیال آیا کہ خالق آباد کا ایک اور چکر لگا لوں، جہاں میں شروع جوانی میں قریب 5 سال تک رہا تھا اور وہاں سے چھٹی پا کر واپسی کے وقت یہ عہد کرتا ہوا آیا تھا کہ اب کبھی خالق آباد کا رخ نہیں کروں گا۔ سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ مجھے خالق آباد کی ہر چیز بری لگنے لگی تھی، حالانکہ وہاں اپنے پھوپھا اور پھوپھی کے ساتھ رہتا تھا اور وہ دونوں مجھ پر بہت مہربان تھے۔ شروع جوانی میں مجھ کو نوکری کرنا پڑ گئی، اگرچہ میری والدہ کے بقول ابھی میرے کھیلنے کھانے کے دن تھے، لیکن باپ کی اچانک موت کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ دن تک میں اپنے ہی شہر میں ملازمت تلاش کرتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر بھی مجھے کسی دوسرے شہر میں ملازمت کرنے کا خیال نہیں آیا، اس لیے کہ ہمارے اپنے شہر میں ہمارا اپنا چھوٹا سا مگر ہوادار مکان تھا۔ کسی اور شہر میں جا کر رکتا تو مکان کرائے پر لینا پڑتا۔ میری تعلیم اتنی نہیں تھی کہ کوئی اچھی تنخواہ والی ملازمت مل سکتی۔ کم تنخواہ میں کرائے کا مکان لے کر رہنا، اپنے کھانے اور دوسرے اخراجات کا انتظام کرنا اور اسی تنخواہ میں سے والدہ کو ان کا اور چھوٹے بھائی بہنوں کا خرچ بھیجنا، یہ سب ناممکن تھا۔ ناممکن تو نہیں تھا اس لیے کہ بہت سے لوگ معمولی آمدنی میں یہ سب اخراجات پورے کر رہے تھے اور ان میں سے کئی بال بچوں والے بھی تھے۔ اصل بات یہ تھی، اگرچہ مجھے خود بھی اس کا علم نہیں تھا کہ میں اپنے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ اس وقت تک میں نے کوئی دوسرا شہر نہیں دیکھا تھا۔ جب اپنے شہر میں مجھے کوئی ملازمت نہیں ملی تو والدہ نے پھوپھی کو ایک خط میں سرسری طور پر اپنی پریشانیوں اور میری بے روزگاری کا حال لکھ بھیجا۔ پھوپھی نے جواب میں لکھا کہ مجھے خالق آباد بھیج دیا جائے، وہاں پھوپھا میرے لیے کوئی نہ کوئی نوکری تلاش کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں انہی کے ساتھ رہوں، میرا کھانا پینا بھی انہی کے ساتھ رہے، اور یہ کہ وہاں میرے رہنے سے ان کا دل بھی بہلے گا۔ میں پھر بھی خالق آباد جانے پر راضی نہیں تھا، والدہ کے بہت سمجھانے پر بھی راضی نہیں ہوا، تو انہوں نے میری لا علمی میں پڑوس کے محمد میر صاحب سے مدد طلب کی۔ میر صاحب پرانی وضع کے بزرگ اور میرے والد کے گہرے دوست تھے، شاعری کا بھی شوق رکھتے تھے اور گفتگو بڑی اچھی کرتے تھے۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھ کر ان کی دلچسپ باتیں سنتا اور ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ ہمارے حالات سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک دن مجھے خاص طور پر بلوایا، پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر سفر کا ذکر چھیڑ دیا اور سفر کے فائدے بیان کرنے لگے۔ اس کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے والا مشہور لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح وہ اپنے وطن میں خستہ حال تھے اور دوسرے شہروں میں جا رہنے کے بعد انہوں نے کتنی ترقی کی۔ میر صاحب بیچ بیچ میں، جیسی کہ ان کی عادت تھی، موقع کے شعر بھی پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک شعر کا مفہوم مجھے آج تک یاد ہے کہ جو شخص وطن سے نکل گیا اس کو بہت عزت ملی، اور جو پھول چمن سے نکل گیا اس کی بڑی قدر ہوئی۔ مجھ پر نہ میر صاحب کی گفتگو کا کوئی اثر ہوا، نہ ان کے پڑھے ہوئے شعروں کا۔ یہ شاید میرے چہرے سے بھی ظاہر تھا، اس لیے اب انہوں نے مجھ سے صاف صاف کہا، میاں یہاں تو تم کو نوکری ملنے سے رہی، کب تک امید لگائے بیٹھے رہو گے؟ کچھ خبر ہے کہ تمہاری ماں مکان پر قرض ادھار لے لے کر گھر چلا رہی ہیں، لیکن کب تک؟ آخر یہ ہوگا کہ مکان ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم سب۔ وہ رک گئے اور کچھ دیر تک میرے چہرے پر ہراس پھیلتے دیکھتے رہے، پھر بولے، میری مانو تو باہر کہیں جا کے قسمت آزماؤ۔ میں نے پوچھا، باہر کہاں؟ کیوں؟ خالق آباد کیا برا ہے؟ تمہارے پھوپھا وہاں کے مشہور آدمی ہیں، کہیں نہ کہیں نوکری دلا دیں گے، چاہنے والی پھوپھی موجود ہے، گھر کا سا آرام ملے گا۔ پھر کچھ سوچ کر بولے، بے اولاد میاں بیوی ہیں، تم کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ خالق آباد مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کبھی وہاں رہے ہو؟ جی نہیں۔ وہاں کبھی گئے ہو؟ نہیں۔ پھر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کسی اجنبی جگہ جا کر رہو گے، وہاں نہ کوئی اپنا نہ پرایا، پردیس میں خدا نہ خواستہ بیمار پڑے تو کوئی حلق میں 2 بوند پانی ٹپکانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی شعر سنائے۔ مجھ پر ان شعروں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، جس طرح پہلے والے شعروں کا اثر نہیں ہوا تھا، لیکن خالق آباد اور پھوپھا کے ذکر سے میں سمجھ گیا کہ میری والدہ نے ان سے مجھے راضی کرنے کو کہا ہے۔ مکان والی بات بھی مجھ پر اثر کر چکی تھی۔ تب میں نے دوسری طرح سوچنا شروع کیا اور تیسرے دن والدہ سے کہا، اماں یہاں تو میرا کام بن نہیں رہا ہے، سوچتا ہوں کہیں باہر جا کر دیکھوں۔ باہر کہاں؟
خالق آباد میں پھوپھا اور پھوپھی ہیں، وہ لوگ بلا بھی رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ انہیں خط لکھ دیجئے۔ اب مجھے پتا چلا کہ باہر جا کر نوکری کرنا مجھ سے زیادہ میری والدہ پر شاق ہے۔ انہوں نے پھوپھی کو خط تو لکھ دیا اور میری روانگی کا انتظام بھی کرنے لگیں، لیکن ان کی آنکھیں دیکھ کر میں سمجھ جاتا تھا کہ وہ اکیلے میں روتی رہی ہیں۔ آخر میں نے انہیں تسلی دی، اماں، خالق آباد زیادہ دور نہیں ہے، 2 ہی گھنٹے کا تو راستہ ہے۔ اتوار اور چھٹیوں کے دنوں میں آپ کے پاس آ جایا کروں گا۔ ملازمت کے دنوں میں بھی شام کو وہاں سے چل کر یہاں رات بھر رہ سکتا ہوں، دوسرے دن سویرے واپس۔ مالکی صاحب تو یہاں سے صبح چل کر دفتر کے وقت پر خالق آباد پہنچ جاتے ہیں اور دفتر کے بعد پھر یہیں واپس آ جاتے ہیں۔ مالکی صاحب صبح 7 بجے کے قریب گھر سے روانہ ہوتے، 9:30 تک خالق آباد پہنچ جاتے اور 6 بجے شام کو وہاں سے چل کر 8:30 بجے تک واپس پہنچ جاتے۔ کبھی ان کی ڈیوٹی رات کی ہوتی تو وہ 9 بجے کے بعد گھر سے نکلتے، 12 بجے رات سے 8 بجے صبح تک خالق آباد میں ڈیوٹی کرتے اور وہاں سے روانہ ہو کر 10 ساڑھے 10 بجے تک اپنے گھر آ جاتے تھے۔ لیکن وہ ریلوے میں ملازم تھے اور انہیں ہر روز سفر کرنے کی آسانی تھی، کرایہ بھی شاید کچھ نہیں دینا پڑتا تھا اور ان کا دفتر ریلوے اسٹیشن ہی میں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ ان کی بھی کیا زندگی ہے، ساری عمر سفر کرتے گزر رہی ہے۔ مجھ میں نہ تو لگاتار سفر کرنے کی ہمت تھی، نہ اتنی تنخواہ ملنے کی امید تھی کہ یہ سفر ممکن ہو جاتے۔ مجھے مالکی صاحب کی ملازمت پر کچھ رشک آیا۔ والدہ کو بھی مالکی صاحب کے ذکر سے تسلی ہوئی۔ 1 ہفتے کے اندر پھوپھی کا خط آ گیا کہ مجھے فوراً خالق آباد بھیج دیا جائے۔ روانگی سے پہلے میں محمد میر صاحب سے رخصت ہونے گیا۔ انہوں نے مجھ کو بہت سی دعائیں دیں اور بہت سی نصیحتیں کی۔ اس پر بہت زور دیا کہ خالق آباد میں جو بھی کروں پھوپھا صاحب سے پوچھ کے کروں۔ تمہاری کچی عمر ہے، نئے شہر میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور خالق آباد تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے اور میں ان کو رخصتی سلام کر کے چلا آیا۔ مجھے خالق آباد میں اپنے دن رات ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ پھوپھا اور پھوپھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھوپھی میرے پسندیدہ کھانے پکواتی تھیں اور پھوپھا نے مجھ کو ملازمتیں دلوانے کے علاوہ میری تعلیم بھی مکمل کرا دی، لیکن وہ مجھے کسی ایک جگہ زیادہ دن کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ جب میں 1-2 سال کوئی ملازمت کر لیتا تو وہ اس سے بہتر ملازمت دلوا دیتے تھے۔ وہ واقعی خالق آباد کے مشہور شہریوں میں تھے اور کئی پشتوں سے وہاں رہتے آئے تھے۔ وکیلوں کا خاندان تھا، خود پھوپھا وہاں کے بہترین وکیل تھے۔ خالق آباد میں مقدمے بازیاں بہت ہوتی تھیں، اس لیے ان کی وکالت خوب چلتی تھی۔ ان کے مراسم ہر قسم کے لوگوں سے تھے، جن میں سے بعض جرائم کی دنیا کے آدمی تھے، اس لیے ان کو میرے واسطے نئی ملازمت تلاش کرنے میں دقت نہیں ہونی تھی۔ میں پھوپھا سے کچھ زیادہ مانوس نہیں ہو سکا، حالانکہ انہوں نے میرے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ میرا کام بس یہ تھا کہ جو وہ کہیں وہی کرتا جاؤں، اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن وہ خاصے روکھے اور کچھ مشینی قسم کے آدمی تھے۔ گھر میں بہت کم بولتے تھے، لیکن سنا عدالت میں دھواں دھار بحث کرتے تھے۔ میں ان کے سامنے گھبرایا رہتا تھا، اور اگر میری پھوپھی نہ ہوتی تو میں خالق آباد سے کبھی کا بھاگ کھڑا ہوتا۔ پھوپھی میرے ساتھ گھریلو باتیں کرتیں اور میرے خاندان کے دلچسپ قصے سناتی تھیں۔ پھوپھا مجھ سے بہت رسمی انداز میں بات کرتے تھے اور مجھے یاد بھی نہیں کہ کیا باتیں کرتے تھے۔ میں اپنے شہر اور اپنے گھر کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ ہر چھٹی کے موقع پر گھر جانا چاہتا تھا، لیکن پھوپھا کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے مجھے روک لیتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے خالق آباد سے باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ اپنا گھر مجھے ہر وقت یاد آنے لگا۔ والدہ اور بھائی بہنوں کا خیال تو آتا ہی رہتا تھا۔ محمد میر صاحب سے ملاقاتیں اور ان کے شعر بھی یاد آتے تھے۔ کبھی کبھی پھوپھا مجھے 1-2 دن کے لیے جانے کی اجازت دیتے تھے، وہ بھی زیادہ تر اس وقت جب میں ایک ملازمت چھوڑ کر دوسری ملازمت کرنے کو ہوتا تھا۔ ساتھ ہی وہ میر صاحب اور والدہ کو پھوپھی سے تاکیدی خط بھی لکھوا دیتے تھے کہ مجھے وہاں روکا نہ جائے اور ان کے مقرر کیے ہوئے دن تک ضرور واپس خالق آباد بھیج دیا جائے، تاکہ میں نئی ملازمت پر بروقت پہنچ جاؤں۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ کو اذیت میں مبتلا رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور میں اپنے گھر کی خاطر ان کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہوں۔ میں خود کو خالق آباد میں قیدی محسوس کرنے لگا۔
اور کبھی گھر آتا تو بھی خالق آباد سے چلتے وقت ہی سے واپسی کا خیال مجھ پر مسلط رہتا۔ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مجھ کو خالق آباد کی ہر چیز سے نفرت سی ہو گئی۔ وہاں کے لوگ، وہاں کی عمارتیں، سڑکیں، دکانیں، سب کچھ برا لگنے لگا۔ پھوپھا کی کسی بات کا جواب دینا اور پھوپھی کے ہاتھ کے کھانے تک برے لگنے لگے، لیکن میں نے کبھی اس ناگواری کا اظہار نہیں کیا، نہ اپنے یہاں نہ پھوپھا کے یہاں۔ اسی طرح میں نے خالق آباد میں 5 برس گزار دیے۔ مختلف ملازمتیں کرنے کی وجہ سے مجھے دفتری کاموں کا اچھا تجربہ ہو گیا تھا، اس لیے جب میرے اپنے شہر میں ایک جگہ نکلی جس کے لیے میں ہر لحاظ سے موزوں تھا تو میں نے پھوپھا سے چھپا کر درخواست دے دی۔ درخواست پر پتہ بھی اپنے گھر کا دیا، لیکن معلوم نہیں کس طرح پھوپھا کو پتہ چل گیا۔ شاید مالکی صاحب نے ان کو بتایا ہو، کیونکہ اس ملازمت کا کچھ تعلق مالکی صاحب کے محکمے سے بھی تھا اور وہ کبھی کبھی پھوپھا سے ان کے دفتر میں ملاقات کرتے تھے۔ درخواست دینے کے 2 ہفتے بعد ایک دن جب میں پھوپھا اور پھوپھی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، پھوپھا نے پھوپھی سے کہا، بھائی اب یہ ہمارے یہاں ٹکتے نظر نہیں آتے۔ پھر وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ پھوپھی کچھ دیر تک غور سے ان کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولیں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کا دل یہاں نہیں لگے گا۔ اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، یہاں نہ دوست نہ احباب، لے دے کے ہم ہیں اور آپ ہیں۔ آپ کو بھی اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ نہیں پھوپھی، میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ پھوپھا نے پوچھا۔ بہت دن بعد ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے پھر یہی پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ میری سمجھ میں کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ جواب تو تھا مگر ان سے کیا کہتا۔ پھوپھا میری طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے میں نے کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میرا دل یہاں، کہا تو نہیں، لیکن کیا آپ کا دل یہاں لگ رہا ہے؟ پھوپھا بولے۔ پھر کچھ دیر چپ رہے، پھر اچانک انہوں نے کہا، آپ نے نوکری کی درخواست بھی مجھے خبر کیے بغیر دے دی۔ وہ دیر تک مجھے حیرت زدہ اور شرمندہ دیکھتے رہے، پھر بہت نرم لہجے میں بولے، وہ نوکری آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور درخواست بھی آپ نے قاعدے سے نہیں دی ہے، اس پر غور ہی نہیں کیا جائے گا۔ میں چپ رہا، پھوپھی بھی چپ رہیں، پھوپھا نے بھی اس کے بعد کچھ نہیں کہا اور کھانا ہم نے خاموشی کے ساتھ ختم کیا۔ میرا خیال تھا کہ جس ملازمت کے لیے میں نے درخواست دی تھی وہ بہت اچھی تھی اور درخواست بھی میں نے قاعدے سے دی تھی۔ اس کا ہاتھ سے نکل جانا مجھے اپنے لیے بڑا حادثہ معلوم ہوا۔ اس کے بعد خالق آباد مجھے اور بھی برا لگنے لگا۔ پھوپھا سے میں نے بات کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا، پھوپھی سے بھی کم بات کرتا تھا، چھٹی میں گھر جانے کو بھی نہیں کہتا تھا اور اپنا شمار دنیا کے بد نصیبوں میں کرتا تھا۔ قریب 2 ہفتے بعد ایک دن پھوپھا نے مجھے کاغذوں کا ایک پلندہ دیا۔ میں نے اسے سرسری دیکھا۔ ان میں میری خالق آباد کی ملازمتوں کی تفصیل اور ان دفتروں کے اعلیٰ افسروں کے سفارشی خطوط تھے جہاں میں نے کام کیا تھا۔ ایک درخواست میری طرف سے لکھی ہوئی تھی لیکن غالباً نامکمل تھی۔ اس پر یہ درج نہیں تھا کہ یہ درخواست کس ملازمت کی ہے۔ میں اتنا بددل ہو رہا تھا کہ پھوپھا سے اس بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں۔ بس جس کاغذ پر انہوں نے کہا میں نے چپ چاپ دستخط کر دیے اور میں 4 دن میں اس پورے قصے کو بھول گیا۔ لیکن 1 مہینے کے اندر میرے پاس ڈاک سے ایک لفافہ آیا۔ کھولا تو معلوم ہوا میرے اپنے شہر کے ایک بڑے دفتر کا تقرر نامہ ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تقرر نامے کو بار بار پڑھا، جگہ اچھی تھی، تنخواہ اس سے بھی اچھی تھی۔ میں نے پھوپھی کو بتایا، پھوپھی نے پھوپھا کو بتایا، دونوں نے مجھے مبارکباد دی۔ پھوپھا نے تقرر نامے کو غور سے پڑھا، پھر کچھ دیر غور کیا اور بولے، کل ہی روانہ ہو جائیے، 2-3 دن سستا کر نوکری پر جائیے۔ میں نے اسی وقت اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا، جو 5 سال میں بہت ہو چکا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خالق آباد سے نجات مل گئی ہے۔ یہ یاد نہیں کہ وہاں سے کس طرح رخصت ہوا۔ یہ البتہ یاد ہے کہ میں نے پھوپھی اور پھوپھا کا رسمی شکریہ بھی ادا نہیں کیا، جس کا خیال مجھے ٹرین میں بیٹھ جانے کے بعد آیا۔ خالق آباد سے واپسی کا یہ سفر میری زندگی کا سب سے خوشگوار سفر تھا۔ یہ فکر نہیں تھی کہ ایک ہی 2 دن میں واپس جانا ہے۔ گھر پہنچنے کے تصور میں کھویا رہا۔ گھر پہنچ کر کچھ دن ملنے ملانے، پھر نئی ملازمت کی مصروفیتوں میں گزرے۔ اس کے بعد زندگی یکساں رفتار سے گزرنے لگی۔ پھوپھا کو خط لکھنے کا کئی بار ارادہ کیا لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا لکھوں۔ البتہ والدہ نے ان کو میری واپسی کے تیسرے ہی دن لمبا چوڑا خط لکھ دیا تھا،
جس میں ان کی مہربانیوں کا، پھوپھی کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ میں وہاں بہت خوش رہا۔ والدہ کبھی کبھی پھوپھی کو خط لکھتی تھیں، کبھی پھوپھی کا خط ان کے پاس آ جاتا تھا۔ وہ مجھ کو خاص طور پر دعا لکھتی تھیں، کبھی لکھتی کہ پھوپھا مجھ کو یاد کرتے ہیں، اور اب کئی برس سے وہ مجھے خالق آباد بلا رہی تھیں۔ کئی بار میں نے خواب میں دیکھا کہ خالق آباد گیا ہوں، لیکن ہر خواب یہاں آ کر ٹوٹ جاتا تھا کہ میں واپس نہیں آ پا رہا ہوں۔ کبھی گاڑی کا وقت نکل جاتا ہے، کبھی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی اور بات ہو جاتی ہے۔ ان خوابوں میں پھوپھا نہیں ہوتے تھے، لیکن انہی خوابوں کی وجہ سے میرے دل میں وہم بیٹھ گیا کہ اگر خالق آباد جاؤں گا تو وہیں پھنسا رہ جاؤں گا، اس لیے ارادہ رکھنے کے باوجود وہاں نہیں گیا۔ آخر ایک دن محمد میر صاحب نے مجھے بلوایا۔ معمول کے مطابق پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر بولے، خالق آباد کب سے نہیں گئے ہو؟ جب سے یہاں آیا ہوں۔ کبھی حساب لگایا کہ وہاں سے کب رخصت ہوئے تھے؟ پھوپھا پھوپھی کبھی یاد نہیں آتے؟ یاد تو آتے ہیں۔ پھر کبھی ان سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ نہیں۔ وہ میرے جواب سے بھونچکا رہ گئے، بولے، کیوں، ان سے کوئی شکایت ہے؟ کوئی شکایت نہیں، لیکن کیا؟ خالق آباد مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو تمہیں وہاں جانے سے پہلے بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آخر وہاں اتنے دن رہے کہ نہیں؟ میں خاموش رہا تو وہ پھر بولے، اور ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ خالق آباد میں برائی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی برائی جو یہاں ہمارے شہر میں نہ ہو۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر پھوپھا کے احسان گنانا شروع کیے، اور آخر میں ایک شعر پڑھا جو انہوں نے شاید اسی وقت موزوں کیا تھا، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا ناموزوں تھا۔ بہرحال اس کا مضمون یہ تھا کہ اپنے محسنوں کو بھول جانا بھلے آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ میر صاحب کے پاس سے آنے کے بعد میں نے 2 دن سوچنے میں گزارے اور آخر فیصلہ کیا کہ خالق آباد ہو آؤں۔ میں نے سوچا کہ ابھی تک میں جب بھی خالق آباد گیا تھا بڑی کوفت کی حالت میں گیا تھا، لیکن اب وہاں اطمینان سے اور خوشی سے اور خالص اپنی مرضی سے جا سکتا تھا اور واپس آ سکتا تھا۔ اب جتنا سوچتا تھا اتنا وہاں کے سفر کا خیال اچھا معلوم ہوتا جا رہا تھا۔ والدہ نے پھوپھی کو خط لکھ دیا اور میں اسی ہفتے ان کے دیے ہوئے تحفوں کے ساتھ خالق آباد روانہ ہو گیا۔ پھوپھا کے لیے میں نے ایک اچھا سا قلم لے لیا تھا۔ انہیں قلموں کا شوق تھا اور ان کی تحریر بہت اچھی تھی۔ گاڑی نے روانگی کی سیٹی دی تو ایک بار میرا دل اسی طرح بیٹھنے لگا جیسے خالق آباد کے ہر سفر میں بیٹھنے لگتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت جاتی رہی۔ گاڑی اب اجاڑ میدانوں اور دھول اڑاتے ٹیلوں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ان کے ختم ہونے کے بعد گنے کے کھیتوں کا لمبا سلسلہ، پھر شکر کے کارخانے کی عمارتیں آئیں اور گاڑی خالق آباد کے نواح میں داخل ہو گئی۔ پھر تیزی کے ساتھ پٹریاں بدلتی ہوئی خالق آباد کے اسٹیشن پر آ گئی۔ اسٹیشن ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ نئی بات صرف یہ ہوئی کہ میں اس کے مغربی نکاس کو مشرقی نکاس سمجھ کر اس طرح چل دیا تھا۔ مغربی نکاس صرف مال لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور شہر کے دوسری طرف تھا۔ میں چند قدم ادھر بڑھا تھا کہ کسی نے پیچھے سے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ پھوپھا ایک چھڑی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی تک وہ کبھی مجھے لینے اسٹیشن نہیں آئے تھے۔ پھوپھا آپ؟ میں نے انہیں آداب کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود ہی پہنچ جاتا۔ پھوپھا آہستہ سے مسکرائے، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مشرقی نکاس کی طرف مڑ گئے۔ ان کا مکان اسٹیشن سے بہت دور نہیں تھا۔ ہم جلدی ہی وہاں پہنچ گئے۔ مکان کے دروازے کے سامنے ایک بار پھر میرا دل بیٹھنے لگا، لیکن اتنی دیر میں پھوپھی نے اندر سے دروازہ کھولا۔ پھوپھا انہیں دیکھتے ہی بولے، لو بھائی، ہم تمہارے مال کو چھڑا لائے۔ پھوپھی نے دروازے ہی پر مجھے گلے سے لگا لیا، تھوڑا سا روئیں اور کہنے لگیں، یہ کیا حالت ہو گئی تمہاری؟ بھابھی کچھ کھانے کو نہیں دیتی؟ دیتی ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن وہ آپ کے ہاتھ کا نہیں ہوتا۔ اب یہاں رہو، ہم کھلا کھلا کر تمہیں موٹا کر دیں گے۔ ہم سب گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مکان میں کوئی فرق نہیں ہوا تھا، البتہ اس کی کئی دیواروں کا پلاسٹر گر رہا تھا اور دروازوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ گرد اور کوڑا بھی کئی جگہ تھا۔ پہلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورے مکان کو ابھی ابھی جھاڑا پونچھا گیا ہے۔ مجھے گھر کی حالت دیکھ کر کچھ افسوس ہوا۔ مجھے مکان کا وہی کمرہ رہنے کو دیا گیا جس میں میرے 5 اذیت بھرے سال گزرے تھے۔
उस कमरे में भी दाखिल होते वक्त थोड़ी देर को मुझे अपना दिल बैठता महसूस होने लगा, लेकिन फिर आज़ादी का फरहत बख्श एहसास हुआ और कमरे की खुली खुली फ़ज़ा मुझे अच्छी मालूम होने लगी। फूफा अब ज़्यादा वक्त घर ही में गुजारते थे और एक बड़ा फ़र्क मुझे ये महसूस हुआ कि वो और फूफी अब एक दूसरे का बहुत ख्याल, कभी कभी नाज बरदारी करते नज़र आते थे और अब मैं भी इस बाहमी नाज बरदारी में शामिल हो गया था। फूफी ने 4 दिन के अंदर मेरे सारे पसंदीदा खाने पकाकर रख दिए। 5वें दिन मैं बाहर निकला और दरवाजे रंगने का सामान, रेग माल, ब्रश और रंग के डब्बे वगैरह ले आया। मैंने पहला दरवाज़ा रंगना शुरू किया तो फूफी ने सख्त एहतजाज किया। फूफा ने भी कहा कि वो रंग साज को बुलाकर दरवाजे रंगवा देंगे। मैंने कहा कि यहाँ कोई काम तो है नहीं, दिल बहलाने के लिए दरवाजे रंग रहा हूँ। अलबत्ता दीवारों को मरम्मत के लिए वो मिस्त्री को लगा सकते हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी तक कोई मिस्त्री नहीं लगाया गया था। कई दिन तक मैं दरवाजे रंगता रहा। अब सिर्फ 3 छोटे दरवाजे रह गए थे। मैं उनमें का पहला दरवाज़ा रंग रहा था कि किसी ने सदर दरवाजे पर दस्तक दी। मैं ब्रश को रंग के डब्बे में छोड़ सदर दरवाजे पर गया और खुश हो गया। मेरा भतीजा था। मैंने पूछा, अली यहाँ कैसे? उसने बताया कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ किसी मुलाजमत के सिलसिले में आया है। मैंने घर का हालचाल दरियाफ्त किया, फिर पूछा, ट्रेन से आए हो या बस से? दोस्त की कार पर आए हैं, काम हो गया, 1 घंटे में रवानगी है। सोचा यहाँ भी सलाम करते चलें। यहाँ से कहाँ जाओगे? जाहिर है घर के सिवा और कहाँ जाएंगे। अचानक मेरा दिल खालिकाबाद से उचट गया। मैंने पूछा, कार में जगह होगी? बहुत, उसने कहा, बड़ी गाड़ी है। गाड़ी का कुछ नाम भी बताया। फिर पूछा, आप भी चलेंगे? सोच तो रहा हूँ, मैंने कहा। भतीजे को फूफी के पास पहुँचाया और अपने कमरे में जाकर सामान समेटने लगा। बिस्तर के नीचे एक किताब पड़ी हुई थी। कुछ देर उसके वरक उलटता और सोचता रहा कि उसे अपने सामान में रखूं या ना रखूं। इसमें कुछ देर लग गई। मैंने किताब को वहीं छोड़ा, सामान उठाया और बाहर आकर फूफी को बताया कि मैं वापस जा रहा हूं। वो कुछ हैरान होकर बोली, एकदम से? अकेले सफ़र करने से घबराहट होने लगी है। मैंने कहा, अली के साथ मज़े से चला जाऊंगा। मगर वो लोग तो गए। मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, कुछ गुस्सा भी आया। फिर ख्याल आया कि मैंने भतीजे को यकीनी तौर पर नहीं बताया था कि मैं भी साथ चलूँगा। इसी के साथ ये सोचकर वहशत होने लगी कि मैं खालिकाबाद में अपने इरादे से ज़्यादा तक रह गया हूँ और उस वक्त वापसी का एक हीला निकल आया था, लेकिन वो मौका हाथ से जाता रहा। मुझे ज़िद सी आ गई। ठीक है, मैंने कहा, मैं ट्रेन से या बस से चला जाऊँगा। फूफी कुछ देर तक मेरी तरफ देखे बगैर कुछ सोचती रहीं, फिर बोली, अच्छा, अपने फूफा से तो मिलकर जाओ, वो कहीं गए हैं, आते ही होंगे। मेरी वहशत बढ़ गई। मैं चलते वक्त फूफा से मिलना नहीं चाहता था। मैं सनसनाते हुए सर के साथ बैठ गया। फूफी बावर्ची खाने में चली गईं तो मैं खामोशी से उठा, सामान उठाया और बाहर निकल आया। बाहर ख्याल आया कि मैंने फूफा के लिए जो कलम खरीदा था वो मेरे ही पास रखा रह गया है, लेकिन मैं वापस नहीं पलटा। अपने शहर का सफ़र अच्छा नहीं कटा। कोई बात बार बार याद आते आते रह जाती थी। रास्ते भर मेरा सर घूमता रहा। मुझे याद नहीं कि किस तरह वतन पहुंचा। बहरहाल पहुंच गया। स्टेशन पर घर का पता शायद गलत बताया था, इसलिए सवारी ने मुझको मेरे मकान से मुत्तसिल मकान में उतार दिया। जब मैं ड्योढ़ी पार करके सहन में आया तो पता चला कि गलत मकान में आ गया हूँ। ये मकान हमेशा की तरह सुनसान पड़ा था, लेकिन सहन में गुलाबी और जर्द छोटे बड़े गेंदे पड़े थे। कुछ और मामूली खिलौने भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन सब का प्लास्टिक नया था। मैं बेख्याली में, लेकिन सहन में गुलाबी और जर्द छोटे बड़े गेंद पड़े थे। कुछ और मामूली खिलौने भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन सब का प्लास्टिक नया था। मैं बेख्याली में उन्हें देखता रहा, फिर वो मेरी पहचान में आ गए। मेरे घर के बच्चों के खिलौने थे जो शायद खेलने और उछालने में दीवार पार करके इस मकान में आ गिरे थे। फिर मुझे दीवार की दूसरी तरफ से बच्चों की मानूस आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर दीवार के उधर से घर के मर्दों की आवाज़ें आईं। मेरी कुव्वत ज़ाइल हो रही थी। हवास भी जवाब दे रहे थे। मुझे फिर कोई बात याद आते आते रह गई। मैंने पूरा जोर लगाकर अली को पुकारा। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। दोबारा आँख खुली तो अपने घर में था। वालिदा मेरे सिरहाने बैठी रो रही थीं
اور مٹی کے تیل کی مدد سے میرے ہاتھوں پر لگا ہوا رنگ چھڑا رہی تھیں۔ میری طبیعت کئی دن تک بہت خراب رہی۔ مرض کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دھیرے دھیرے اچھا ہو رہا ہوں۔ خیال ہے جلدی ہی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔